ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب وقال الله تعالى في مقام آخر الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي ورسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. میزبان مجلس حضرت مولانا علامہ قاری کرمدار نقشبندی، محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد فیض الرسول صدر منہاج القرآن علماء محسن ضلع نمبر 3 فیصل آباد، محترم حضرت مولانا قاری محمد عتیق نقشبندی اور محترم جناب پروفیسر محمد خان چشتی سربراہ نعت اکیڈمی فیصل آباد، اور اس مجلس سے درس مثنوی شریف میں موجود میرے معزز بزرگوں دوستوں کو سب سے پہلے میں اس پروردگار عالم کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس کی توفیق و عنایت سے آج ہمیں منہاج القرآن علماء کونسل ضلع نمبر 3 فیصل آباد کے زیر اہتمام اس جامعہ ربانیہ نقشبندیہ میں ایک ایسی مجلس میں حاضری کی توفیق مل رہی ہے جس کا عنوان درس مثنوی شریف ہے، اور مثنوی شریف کا جب نام لیا جائے تو رب ذوالجلال نے اس لفظ کو ایسی مقبولیت اور پذیرائی عطا کی ہے کہ تاریخ میں کئی مثنویاں لکھی گئی. مثنوی یہ نظم کی ایک قسم ہوتی ہے، اشعار کی ایک صنف ہے. کئی شعراء نے اردو میں، فارسی میں مثنویاں لکھی، لیکن جب بغیر کسی اضافت کے جب کہا جائے کہ درس مثنوی، اس سے مراد ایک ہی ہستی کا کلام ہوتا ہے جو دنیا میں آرام فرمائے. اس سے مراد امام العارفین اور سلطان العاشقین حضرت مولانا جلال الدین محمد رومی رحمۃ اللہ. اللہ نے ان کی کتاب کو بھی پذیرائی اور قبولیت عطا کی، اور پھر ان کا نام جو ہے، نام سے زیادہ مولانا کا لفظ تاریخ میں مولانا بھی کئی ہوئے. جب بغیر نام کے کوئی فارسی کا شعر پڑھا جائے اور کہا جائے کہ یہ مولانا کا فرمان ہے تو اس سے مراد ایک ہی مولانا ہے، وہ مولانا جلال الدین محمد ہے.
یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے بعض شخصیات کے القاب کو ان کے ناموں سے بھی زیادہ شہرت ہے. جیسے اعلیٰ حضرت ہمارے اعلیٰ حضرت ہر زمانے میں حضرت ہے. بغیر نام کے اعلیٰ حضرت بولا جائے تو واضح بنے. ہر صدی میں مجدد ہوتے ہیں, ہر صدی میں. تو جب ایک ٹائٹل بولا جائے مجدد الف سال تاریخ میں اس سے ایک ہی استقبال ہے, وہ سرحد شریف کے الشیخ احمد سرحدی رحمۃ اللہ. تو حاضرین گرامی قدر, آج کا ہمارا جو پروگرام کا ٹائٹل ہے وہ ہے درس مثنوی شریف. یہ مثنوی شریف کیا ہے؟ یہ علم و عرفان کا خزانہ ہے. یہ مثنوی شریف کیا ہے؟ یہ عشق الہی اور عشق مصطفیٰ کا ایک ترانہ ہے. مثنوی کیا ہے؟ اس کو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ مثنوی مولوی مانوی کہ مولوی کی جو ہے مولانا روم کی یہ جو مثنوی کیا ہے؟ ہست قرآن در زبان پہلوی. کہ اگر تم قرآن کو فارسی زبان میں پڑھنا چاہو مولانا روم کی یہ مثنوی ہے. یہ 6 دفاتر ہیں اور 26,666 اشعار اور الہاقی اشعار بھی ملائے جائیں تو ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ. اور قاری صاحب اگر کلیات شمس تبریز بھی ملائے 50,000 ہو ہے. اور یہ 80-90 ہزار کے لگ بھگ مولانا روم کے اشعار. اور اس کتاب کی اپنی انفرادیت ہے, شاعروں سے مختلف دستوں میں نزول ہوتا ہے. لیکن یہ مثنوی دوستوں جب لکھی گئی تو رومی نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا. اس وقت بیٹھ جاتے تھے, اس وقت نزول اور ورود ہوتا تھا. سامنے حسام الدین چالبی وہ نوٹ کرتے, رومی پر کلام اترتا اور حسام الدین چالبی لکھتے تھے. تو آپ کے مرید ہیں بر صغیر پاک و ہند میں حکیم الامت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. ہمارے علامہ عزیز الحسن بابان صاحب تشریف رہے, سابق صدر منہاج العلماء علماء کونسل اور آج کل نظام المدارس کے سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں. تو مشرق کے یہ عظیم فلسفی حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جو پاکستان کے تصور کے عالم ہیں, ان کی کتب پڑھے. علامہ اور رومی کے درمیان 650 سال کا ہے, لیکن اپنے کلام میں خواب و باغ درا ہو, سرب کلیم ہو, پیام مشرق ہو, مثنوی اسرار و رموز ہو, اور مغان حجاز ہو, جاوید نامہ ہو, جس کتاب کو اٹھاؤ, جس صوفی شاعر کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ حضرت مولانا جلال الدین. جہاں تک کہ بال جبریل میں انہوں نے 35 اشعار کی ایک نظم لکھی, اس کا ٹائٹل ہے پیر و مرید. بال جبریل رومی اب اقبال اپنے آپ کو مرید ہندی کے طور پہ رومی کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ رومی سے سوال کرتا ہے اور رومی سے جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا کلام اور یہ مثنوی پڑھ کے انہوں نے یوں کہا, کہتے پیر رومی مرشد روشن ضمیر. رومی میرا پیر ہے, پیر رومی مرشد روشن ضمیر, اور کاروان عشق و مستی رامی.
اس کا امیر سلطان اور امام حضرت مولانا جلال اب ان کو امام کہتے ہیں. اور جتنے القاب رومی کو دیے ہیں کلام اقبال پڑھو. میں نے اپنی کتاب میں 10-12 ٹائٹل تو میں نے لکھے ہیں. کہیں وہ کہتے ہیں مرد حبیب, کہیں کہتے ہیں پیر یزدانی, کہیں کہتے ہیں امام راستہ, کہیں کہتے ہیں امیر کارواں, کہیں کہتے ہیں مرشد روشن زمین. تو کثرت الاسماء تدل علی کثرت المعانی. جتنے اسماء کی زیادتی ہوتی ہے معنی اوصاف اور خصوصیات کی زیادتی نظر آتی ہے. تو مولانا عبد الرحمن جامی نے ان کو خراج تحسین پیش کیا, علامہ نے ان کو خراج تحسین پیش کیا, یہاں تک کہ شارع اقبال پروفیسر یوسف سلیم چشتی انہوں نے انٹرویو کیا تھا آخری زمانے میں کہ آپ نے کن کتابوں سے زیادہ استفادہ کیا, کن کتابوں سے زیادہ فائدہ کیا. ان کا دوست آ گیا محترم چودھری محمد مشتاق صاحب تشریف لائے. 2 کتابوں میں بتایا, کہتے ایک اللہ کا کلام ہے سرچشمہ ہدایت قرآن مجید, اور دوسری کتاب جو ہے وہ قرآن ہی کی معنی تفسیر, باطنی تفسیر, وہ ہے حضرت مولانا جلال الدین. جہاں تک کہ پروفیسر یوسف سلیم چشتی فرماتے ہیں 1935 کے بعد 38 میں علامہ کا انتقال ہوا. کہتے ہیں آخری زمانہ میں جب میں حضرت علامہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو ٹیبل پر 2 کتابیں پڑھی ہوتی. آپ بتاتا رہا, کہتے ایک قرآن مجید دیکھتا اور دوسری کتاب حضرت مولانا جلال الدین رومی کی مصنوی جس کو آج آپ نے ٹائٹل بتایا. یہ کتنی بڑی کتاب. ایک زمانہ تھا گولڈا شریف میں اس کا درس ہوتا ہے. دہلی میں حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی کا درس دیتے. وہ ایک اچھا زمانہ تھا, بھلے لوگ تھے, تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذوق بدل جاتے ہیں. یہ مصنوی کا درس حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حرم کعبہ میں بیٹھ کر دیا کرتے تھے. حرم کعبہ اس کی بہت شروحات لکھی گئی. پاک و ہند میں اردو زبان میں جو اس کی منظوم اور منصور جو شروع اور تراجم لکھے, اس پہ پنجاب یونیورسٹی نے تحقیقی مقالہ لکھوایا تو 33 پاک و ہند کے اندر اس کے شروع اور اس کے تراجم لکھے. تو حضرت گرامی قدر, تو آج ہم اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھتے ہیں کہ رومی کا انداز کیا ہے اور اصول کیا ہے. حضرت مولانا روم کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جس بات کو اپنے قاری تک اور مخاطب تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسی کے حسب حال اللہ پاک کوئی حکایت, کوئی قصہ, کوئی تفسیر ان کے دل میں القاء کرتا ہے. وہ حکایت, قصہ اور تفسیر شروع کرتا ہے. اور انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ قصوں, حکایات اور تفسیرات سے جلدی بات سمجھ جاتا ہے. اور یہ قرآن حکیم کا بھی طریقہ ہے. قرآن حکیم بھی جگہ جگہ تفصیلات بیان کرتا ہے, قصے بیان کرتا ہے, اور قرآن فرماتا ہے کہ علم عبرت ہے سمجھنے والوں کے لیے, اولی الالباب کے لیے, عقل والوں کے لیے. سمجھو, دیکھو. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تفصیلات ہیں. تو کئی رومی کے تفصیلات جو ہیں اور قصے وہ فرضی ہیں, تصوراتی, اور کچھ سیرت احادیث میں ہیں, لیکن ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ رومی اپنے انداز سے. میں آج کے اس پروگرام کے لیے میرے سامنے مصنوی شریف کا دفتر عمل کھلا ہوا ہے. پہلا دفتر, یہ 6 دفعہ ہے. اس میں پہلا دفتر, اس میں ایک عنوان میرے سامنے ہے, وہ میں پڑھنے لگا ہوں. وہ ہے نالیدن ستون حنانا الفراق پیغمبر علیہ السلام, کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
فراق میں کھجور کے ایک خشک ستون لکڑی کا رونا وہ شروع کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے بنیاد وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو عقل ہے یہ ساری باتوں کو سمجھ نہیں سکتی۔ جن کو باطنی علم نہ ملا ہو، اللہ الہیہ نہ ملا ہو، ان کے لیے کئی باتیں سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر اسی کو سمجھانے کے لیے وہ شروع کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ استنے اللہ در ہجر رسول نالا میزت ہم جو اربا بے وقوف کہ مسجد نبوی شریف کا وہ ستون کھجور کا جس کو صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کے لیے مسجد کے اندر گاڑا ہوا تھا، سرکار کا طریقہ تھا کہ اس ستون کے ساتھ ٹیگ لگا کر خطاب کرتے تھے۔ تو یہ بخاری شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، سیاہ ستہ، مسند احمد بن حنبل میں ہے، کئی کتابوں میں ہے۔ اور ہمارے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے معارج السنن للنجات من الضلال والفتن کی چوتھی جلد میں وہ ساری روایات اکٹھی کر کے اور ان پہ ساری تقاریر اور تعلیقات وہ بھی اکٹھی کر کے تو بخاری نے بھی بیان کیا ہے، ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر اس ستون کے ساتھ ٹیگ لگا کر خطاب کرتے ہیں۔ ایک انصاری خاتون بارگاہ رسالت باب میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ اتنی دیر خطاب کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، میرا بیٹا کارپینٹر ہے، بنائیے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے منبر نہ بنا دیں۔ سرکار نے فرمایا ماشین تھا، جیسے آپ کی مشین تھی، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے پھر منبر تیار کرایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلا جمعہ آیا، جب منبر کی طرف گئے، احادیث میں آتا ہے تو اس کھجور کے ستون نے رونا شروع کر دیا۔ اب منبر پہ بیٹھے وہ ستون رو رہا ہے اور صرف آقا دو جہاں نے اس کا رونا نہیں سنا۔ احادیث کے مفہوم کو مولانا بیان فرماتے ہیں کہ درمیان مجلس وعدہ چنا قصد آگا گشت ہم پیرو جوان اور درد اسی کا معنی ہے جو کانوں سے سنا جائے، ہوا سے ہمسا فائٹ سینسر سے جس چیز کو معلوم کیا ہے اس کو اسی کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیسے؟ جس طرح آقا دو جہاں نے سنا۔ حالانکہ احادیث کا مفہوم اور رومی فرماتے ہیں وہ صرف آقا دو جہاں نے اس کا رونا نہیں سنا، اس مجلس میں موجود ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر صحابی نے اس کے رونے کو سنا۔ اور احادیث میں اس کے رونے کا انداز بھی بیان ہوتا ہے، کہیں ہوتا ہے حنین الناقہ، کہ وہ اس طرح رویا جس طرح اونٹنی اپنے بچے کی جدائی میں روتی ہے۔ بعض جگہوں پہ آتا ہے حنین الصبی، بیٹی کی طرح رویا، بچے کی طرح۔ اور پھر جب ماں اس کو اپنی گود میں لیتی ہے تو وہ روتا روتا اس کی جو رونے کی پچ ہوتی
ہوتی ہے، پہلے بلند ہوتی ہے، سینے کے ساتھ لگتا ہے، وہ پچ کم ہوتی ہوتی اس پہ ثبوت آ ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہوتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے، جب ممبر سے اٹھے تو اس کھجور کے ستون کو آپ نے اپنے بغل میں روکا، واہ ستون تیری قسمت ہے، اس کو دھمکیاں دینے لگے، تو وہ جو اس کے رونے کی پچ تھی، دلان تھی، وہ کم ہوتے ہوتے اس طرح وہ پھر خاموش ہو گیا، جس طرح ایک بچہ شیر خار وہ روتا ہے، ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے اور اس کا رونا کم ہوتا ہوتا پھر اس میں سکون داری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح وہ جو ستون تھا اس پہ بھی سکون پھرتا ہے۔ تو جب وہ چپ کر گیا تو پھر سرکار نے اس کو آپشن اختیار تو دی۔ یہ جو اختیار ہے یہ سیاہ میں نہیں ہے، دارمی میں ہے، سنن دارمی، اور پھر ابن کثیر نے اور دیگر کے کتب میں آتا ہے۔ تو وہ اختیار کیا تھا؟ سرکار نے جو اختیار دیا تھا اس ستون کو، وہ بھی رومی کی زبان میں سنتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر چه خواهی اے ستون، گفت جانم از فراقت گشت خون۔ سرکار نے پوچھا پہلے کہ اے کھجور کے تنے تو کیوں رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے ہجر میں رو رہا، آپ کے فراق میں روتا ہوں۔ پہلے آپ کا جسد مقدس میرے ساتھ ٹچ کرتا تھا، لمس مجھے اثر تھا، اب وہ لمس سے معلوم ہو گیا، آپ ممبر پہ چلے گئے تو آپ نے پھر اس کو چپ کرا کے پھر اس سے پوچھا کہ گر ہمی کھا ہی ترا نخل کنن شرقیوں غربی سے تو میوہ چنن۔ پہلا اختیار جس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پہلا اختیار یہ اے تمہیں اگر تو چاہے تو میں تجھے اسی طرح ہرا بھرا کر دوں جس طرح پہلے تو سرسبز و شاداب، اور تجھ پہ پھل لگے اور مشرق والے بھی تیرا پھل کھائیں، مغرب والے بھی تیرا پھل کھائیں، شمال سے لوگ بھی آ کر تیرا پھل کھائیں، قیامت تک تیرا پھل جہاں کے لوگ کھاتے ہیں۔ ایک یہ اختیار توجہ رکھنا کہ تجھے دنیا میں ہرا بھرا کر دو، سمجھ آئی؟ دوسرا اختیار سنیں، اگر تو چاہے، ایک یہ اختیار ہے، دوسرا اختیار یہ ہے کہ یا ترا عالم حقت سروے کنت تا ترو تازہ بیمانی تا ابد۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ میں تجھے جنت کے اندر کاش کر دوں۔ کہاں پہ؟ جنت۔ ایک یہ اختیار ہے کہ یہاں ہاتھ پھیروں ہرا بھرا کر، ایک دن دو دن میں قیامت تک مشرق اور مغرب کے لوگ تیرا پھل کھاتے ہیں۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کا ضرور بنا دوں، جنت میں تجھے کاش کر دوں، اور جب جنت میں ابرار جائیں، جب جنت میں اولیاء جائیں، جب جنت میں صالحین جائیں، جب جنت میں متقین جائیں، انبیاء، اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، ابرار جنت میں تیرا پھل کھاتے ہیں۔ یہ دو آپشن۔ اب جو اس نے آپشن قبول کیا، سنن دارمی کو پڑھو، صحابہ سن رہے ہیں، آقا دو جہاں یہ اس سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، مکالمہ کہ اے تمہیں یہ کر دوں یا وہ کر دوں، صحابہ
نے کہا مجھے یہ آپشن قبول ہے کہ جنت والا آپشن، رومی کہتے ہیں ایک مصرع اس کا جو صدور کا، دوسرے مصرے میں رومی ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں، وہ فرماتے گفت آخا ہم کے دائم شد بقار اور بشنو پھر کبار چوبے مبار۔ رومی کہتے ہیں کہ اس صدور نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں وہ چاہتا ہوں جس کو بقا ہو، بڑی توجہ کرو، جس کو بقا ہو، دنیا میں رہوں گا، کب تک رہوں گا؟ جب یہ دنیا تھاڑے فنا ہے، کل من علیہا فیبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس دنیا پہ جو بھی ہے اس کو فنا ہے، اس کو زوال ہے، وہ مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہر چیز اس زمین کے اوپر جو ہے وہ زوال پذیر ہے۔ اس نے کہا میں یہ فنا نہیں چاہتا، میں مقام فنا کو نہیں چاہتا، میں دار فنا کو نہیں چاہتا، میں بقا کو چاہتا ہوں، دار بقا کو چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ دنیا مقام فنا ہے۔ رومی کہتا ہے، آگے ہمیں کہتا ہے، یہ پہلا مصرع اس صدور کا تھا، دوسرا مصرع رومی کا، وہ ہمیں پیغام دیتا ہے، کہتا ہے کہ بشنو اے غافل، اے غافل انسان، کان کھول تو بھی سن، اور لکڑی سے پیچھے تو نہ ڈر، تو اشرف المخلوقات ہے۔ وہ لکڑی کا تنا، وہ دار بقا کو چاہتا ہے، تیری ہر کوشش اس دار بقا کے لیے ہے، تیری ہر پلاننگ اس مقام فلاح کے لیے ہے، تیری جدوجہد، تیری دوڑ دھوپ، تیری صبح سے لے کے شام تک، رات تک، تیری ساری کاروائیاں، تیری بھاگ دوڑ، تیری سوچ، تیری جدوجہد، تیری منصوبہ بندی، وہ ساری کی ساری اس دنیا کے لیے ہے، جس کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ وہ دنیا کہ مرید ہندی جس کے بارے میں فرماتا ہے، آہ یہ دنیا یہ ماتم خانہ ہے برداؤ پیر، آہ یہ دنیا ماتم خانہ ہے برداؤ پیر۔ یہ علامہ باغ درا میں والدہ مرحومہ کی یاد میں ایک طویل نظم ہے چشتی صاحب، جب علامہ کی والدہ فوت ہوئی تو موت و حیات کا فلسفہ اس میں بیان کر دیا، جگہ جگہ اس میں کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بردہ و پیر، کوئی جوان ہے جو کوئی بوڑھا ہے، ہر ایک کو فنا ہے، اور آدمی ہے کس طرف میں دوش فردا میں اسیر۔ یہ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ آج اور کل اور پرسوں اسی چکر میں، اسی جادو میں پڑا ہوا ہے، اس کو پتا نہیں، ہر روز جنازے اٹھاتا ہے، خود اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ صحیح البخاری میں آپ کا قول ہے کہ لوگوں تمہارے سامنے ایک چیز جا رہی ہے، دم دبا کر ایک چیز آ رہی ہے، یہ دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے۔ یہاں کچھ لوگ یہ جانے والی کے طالب ہیں، کچھ اس کے بیٹے ہیں، اور کچھ آنے والی کے لوگوں، تم طالب بنو تو آخرت کے بنو، دنیا کے طالب نہ بنو۔ یہ دنیا جو ہے یہ مٹنے والی ہے۔ اور علامہ ہی ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں، زندگی انسان کی مانند مرغے خوشنما، شاخ پہ بیٹھا کوئی دم چہچہایا اٹھ گیا، کہ انسان کی زندگی بس ایسے ہے کہ جس طرح آپ کے سامنے ایک درخت پر ایک اچھی آواز والا پرندہ بیٹھے، تھوڑی دیر چہچہائے، گنگنائے، اور گنگنانے کے بعد پھر اٹھ جائے، بس یہ ہماری یہ
کوئی جو ہمارے سامنے چہچا، کوئی سال چہچا آیا، کوئی 2 سال 60 سال بھی کوئی چہچا آیا تو وہ یاد کرے گا، وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، یہ تو کل کی بات ہے. یاد کریں تو سارا منظر کل کا لگتا ہے. یہ مقام فنا رومی کہتا ہے. اور کیا انسان تو سبق سیکھ اس لکڑی سے جس نے دار فنا کی بجائے دار بقا کو ترجیح دی. تو بھی ہر رات کو اپنا محاسبہ کیا کر، کتنا کام تو نے اس دنیا کے لیے کیا اور کتنا کام آخرت اور عاقبت کے لیے کیا. جو صوفیات تھے وہ ہر وقت فکر میں رہتے تھے. حضرت قاری صاحب نے جو نقش بندیہ کا ادارہ ہے ہمارے گلعام شریف میں، حضرت خواجہ محمد صادق صدیقی نور اللہ برکتہ، ان کے مکاتب پر کیسے بزرگ ان کے پاس جاتے لوگ کہتے جی دعا کریں ہمارے لیے. آگے فرماتے ہیں کہ میں ٹھیک ہے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے بھی اپنے انجام کی فکر ہے. آپ میرے لیے پتہ نہیں کیا بنے گا، انجام کیسے ہوگا، عاقبت کیسے ہوگی. جو صحیح صوفی اور فقیر ہوتے تھے وہ ان کے اندر یہ تواضع عاجزی ہوتی ہے. پتہ نہیں ہمارے اندر یہ کہاں سے سارا مریدہ پھاپڑا پھٹ گیا، نماز پڑھ یا نہ پڑھ بیڑا تیرا پاس تو مرید سادہ ہو گیا نا. یہ تصور. تو رومی فرماتے ہیں اے غافل دار بقا کو ڈھونڈ. اور پھر فرماتے ہیں ہاں ستورا دفن کر اندر زمین کے چمر تم حشر گربت یوم دین. اس ستون کو پھر دفن کر دیا گیا. قیامت کا دن ہوگا وہ ستون جو ہے لوگوں کی طرف اس کو بھی اٹھایا. آگے پھر بیان کرتے کرتے وہ کہتے ماں کے مورا نبود اسرار دا کہ کنت تصدیقی وہ نالا جماعت. کہتی یہ بات جو ہے کہ وہ جماعتات، یہ دیکھو اگر کوئی یہ کرسی پہ ہے رو پڑے عقل کی سمجھ میں نہیں آتی. کہتے جن جو عقل کے غلام ہیں، جو دلائل اور فلسفہ کے پیچھے پڑے ہیں، فلسفہ اور عقلوں کی رہنمائی نہیں کرتے. جن کو انوار باطن ملا ہے ان کو رہنمائی ملتی. اس لیے اللہ نے ہر دور میں کچھ شخصیات ہر زمانے میں ایسی بھیجی جن کے باطن جو منور ہوتے تھے، جن کے حجابات اور چکے ہوتے تھے، وہ پھر ان کے ذریعے تصدیق ہوتی ہے. کہتے ہیں عقل کی وجہ سے عقل نہیں مانتی کہ جماعتات روئے. کیسے عقل مانے؟ عقل اندھی ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغے راہ ہے، منزل نہیں. ایک مقام تک یہ رہنمائی کرتی ہے، آگے بڑھ جاتی. بات میری جہاں تک علامہ ایک مقام بنا عقل اور عشق دونوں کا تصور سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں. علامہ ڈاکٹر اقبال، جب میں نے کہا کہ مولانا کہا جائے تو مراد مولانا جلال الدین رومی، اور جب کہا علامہ فرماتے ہیں ساتھ اردو کا کوئی شعر پڑھ دیا جائے اور فارسی کا تو مراد درویش لوری ہے، شاعر مشرق ہے، جی ترجمان حقیقت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں عقل کا نمائندہ ابو علی سینا ہے. نام سنا ہوا ابن سینا، ابو علی سینا. اور عشق کا نمائندہ مولانا روم. اچھا یہ ابو علی سینا جو ہے یہ ہر بات عقل کی طرح ہوتی ہے. ایک دفعہ ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں حضرت ابو الحسن خرقانی کا نام آتا ہے سلسلہ طریقت، جنہوں نے فیض حاصل کیا تھا حضرت بایزید بستامی. اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں یہ جب میں مسلمی پڑھتا اول سے آخر تک پڑھو تو بستامی کو رومی ولایت، تقدس اور معرفت کی ایک سمبل کے طور پہ بیان کرتا. جگہ جگہ جب ولایت کی بات کرنی ہے، تقدس کی، معرفت کی بات کرنی ہے تو علامت کے طور پہ حضرت بایزید بستامی. اس لیے ہمارے منہاج یونیورسٹی کا جو تصوف سینٹر ہے قاری صاحب، آپ نے پتہ دیکھا ہے یا نہیں، وہ حضرت بستامی کے مزار کے طرف ہے.
فرماتے ہیں، ہاں میں ابو الحسن خرقانی کی بات کر رہا تھا، ان کے پاس یہ ابن سینا کیا، تو حضرت خرقانی کے پاس مختلف مریدین پریشان حال مخلوق آ رہے، کوئی کہتے کہ میری فلاں تکلیف ہے، بیماری ہے، تو میرے لیے دعا کریں یا کوئی مجھے ورد بتائیں۔ آپ فرماتے فلاں اسم الہی کا ورد کرو، اتنی دفعہ ورد کریں، یا فلاں آیہ کریمہ کا ورد کریں۔ کوئی اور تکلیف قرض کے لیے آتا، کوئی اولاد کی طرف کے لیے آتا۔ اچھا وہ سن رہا، وہ سوچ رہا تھا کہ ایک بندہ بیمار ہے چودھری صاحب، کہ ٹیبلٹ لے تو وہ تو سمجھ آتی ہے، کیپسول کھائے، انجیکشن لگائے، وہ اندر جائے گا، اثر کرے گا۔ یہ جو ورد کیا جائے گا کہ یا سلام یا اللہ یا سلام، اس کا 1000 مطلب ہے، تو یہ لفظ پڑھنے سے بخار کیسے جائے گا، تکلیف کیسے جائے گا؟ تو اس نے جب پوچھے یہ کیا حضرت ہے، اب حضرت حضرت ابو الحسن خرقانی انہوں نے تھوڑی دیر وقف کیا، کس کو اب میں سمجھاؤں گا، پھر فوراً اللہ جو ایسے لوگوں کے دلوں میں بات بتا دیتا ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں ان کو بتا رہا ہوں نا، یہ ایسی بات ہے کہ تیرے جیسے ہر دماغ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ہر سمجھتے ہو نا، کھولتے کو کہتے ہو، جب بڑی مجلس میں اس کو خر کہا، گدا کہا، اس کا چہرے کا رنگ ہو گیا، چہرے کا رخ سارا تبدیل ہو گیا۔ تو حضرت ابو الحسن نے فرمایا میں نے کیا کیا، کچھ تم نے مارا ہے، میں نے ایک لفظ بولا ہے، کیا تھا، اس گدے کی وجہ سے تیرے اندر اتنی تبدیلی آ گئی ہے، گدے کے لفظ نے تیرے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی ہے۔ نادان لفظوں میں تاثیر ہوتی ہے، اس لفظ نے تیرے اندر تبدیلی کی ہے تو اللہ کے مبارک ناموں میں بھی تاثیر ہے، آیات کے ورد میں بھی تاثیر ہوتی ہے۔ تو میں علامہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ عقل کا نمائندہ ہے ابو علی سینا، ابن سینا فلسفہ کا امام، عشق کا نمائندہ ہے مولانا روم، دونوں محبوب کی تلاش میں نکلے، محبوب ایک اونٹنی پر سوار صحرا میں جا رہا تھا، عقل کا نمائندہ ابو علی سینا اس نے بھی دوڑ لگائی، عشق کا نمائندہ مولانا روم اس نے بھی دوڑ لگائی، جس کو منزل ملی کون کہاں رہ گیا علامہ سے پوچھتے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ بو علی اندر غبارے ناکا گم، محبوب جس اونٹنی پہ سوار جا رہا تھا، اس اونٹنی کے قدموں سے وہ ریت اڑ رہی تھی، گرد و غبار اڑ رہی تھی، جو عقل کا نمائندہ ابو علی اس گرد و غبار میں گم ہو کے رہ گیا، اور دست رومی پردائے محفل گرفتے، اور رومی کے ہاتھ میں اس محفل کو جا کر تھام لیا جس میں محبوب سوار۔ تو اقبال نے نتیجہ نکالا یہ کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا، عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے۔ ظہوری صاحب فرمایا کرتے تھے، قاری صاحب ہمارے زمانہ ہے کہ عشق دے جھلے ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ اینے عمرہ گالنا، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرم و دین بدقدار تصورات، عشق اول عشق آخر عشق کل، عشق شاخو عشق نخلو عشق کل۔ اور یہ عشق کا سارا تصور یہ رومی کی اس کتاب جو ہے یہ علامہ نے اس سے ابتداء میں ایسی ہے۔
رومی کا سارا یہ جو کتاب ہے نثر کا یہ ترانہ عشق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عشق کی اگر میں شرح کرنے لگ جاؤں تو میری مثنوی چشتی صاحب 70 مڑ کی 70 مڑ کا صدقہ نہیں بولا جاتا. کون پڑے بس کا. کہیں فرماتے ہیں کہ میں عشق کی شرح کرنے لگ جاؤں تو قیامت آ جائے. جب یہ میں نے سنا تو فوراً میرے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا. آگے رومی نے خود ہی جواب دے دیا. کہتے عشق جو ہے اللہ کی صفت ہے. اللہ خود محبت کرتا ہے. غزالی نے اس پہ ڈیٹیل لکھی ہے. ہمارے شیخ الاسلام نے اس دفعہ جو اعتکاف کے خطبات اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوتے ہیں. عشق الہی عشق کا اگرچہ قرآن میں لفظ نہیں اور احادیث میں محبت کا حکم آتا ہے لیکن غزالی فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ محبت ہے جب کمال کو پہنچتی ہے. اس محبت میں جب افراط آتا ہے یہ جب محبت اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچ جاتی ہے تو محبت کی اسی کیفیت کو تو عشق کہتے ہیں. بندہ بھی محبت کرتا ہے اللہ بھی محبت کرتا ہے. بندے کی محبت یہ محدود ہے اللہ کی محبت یہ صفت یہ غیر محدود ہے. جب اللہ کی محبت غیر محدود ہے تو اسی کو تو عشق کہتے ہیں. اللہ پاک جگہ جگہ جو ہے کہ نسبت اپنے ساتھ یا ایھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. یہ جو حب کا فائل اللہ ہے اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. مشہور حدیث بخاری کی مسلم کی متفق ہے. اللہ پاک جب کسی بندے سے اذا احب اللہ عبدا دعا جبریل. اللہ پاک جب بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے. جبریل کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے باری تعالیٰ. اللہ فرماتا ہے میں فلاں بندے فلاں درویش فلاں کونے میں فلاں مسجد کے خطے میں اس خطے میں ایک بندہ اللہ کر رہا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے. جبریل کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تو بھی اس سے محبت کر. اللہ خود محبت کرتا ہے. تو یہی محبت جب کمال کو پہنچتی ہے تو عشق کہتے ہیں. رومی نے لکھا ہے جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کے اخلاق سمجھ جاتے ہیں. جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کو تعظیم مل جاتی ہے. جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کو شائستگی مل جاتی ہے. جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کی روح کا تصفیہ ہو جاتا ہے. جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کے نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے. جس کے اندر عشق پیدا ہو جائے اس کے نفس کے مسائل خسائل میں بدل جاتے ہیں. عشق ایک طبیب ہے. وہ شروع میں ہی ایک مقام پہ ابتدا میں فرماتے ہیں کہتے شاد باشے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. ساری بیماریوں کا ڈاکٹر طبیب حکیم تو ہے. اے کہ افلا تو لو جالی لو سے ماں اے دوائے نکبتو نامو سے ماں. ہم میں سے ہر کوئی کرسی چاہتا ہے. میری عزت میرا کیا مقام ہے. کہتے عشق جو ہوتا ہے عشق یہ اس کا علاج کرتا ہے. یہ ناموس کا خدمت کا خود پسندی کا عجب کا تکبر کا حرص کا حوث کا یہ جو نفس کے اندر رسائل ہیں جب عشق پیدا ہوتا ہے تو دوستو اس کا علاج ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آگے فرماتے ہیں ہر گرا جانا سے عشق جاگ شد اسے ہرسو آز کلی پاک شد. جس کا جامع عشق نے چاک کر دیا لوگوں وہ ہر طرح کے حرص سے ہر
کہ جتنے بت ہیں ایک بات حاضرین گرامی آگے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ یہ فلسفہ والوں عقل والوں کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ والوں کے پاؤں جو ہے لکڑی کے ہوتے ہیں ان کو کیسے اور یہ جو ہے ان کی عقل جو ہے وہ اندھے کی لاٹھی ہے وہ صرف اندھے کی لاٹھی اتنا بچاتی ہے کہ گرتا چلا ان کی آنکھ نہیں کھلے آگے پھر مزید اس بات کو سمجھاتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہتے ابو جہل آیا اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور بارگاہ رسالت باب میں واضح کرتا ہے کہ بتاؤ تم کہتے ہو کہ میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں میرے ہاتھ میں کیا ہے آسمان کی خبریں دینے والے یہ ہمیں آپ کے سامنے بتائیے رومی فرماتے ہیں سنگہا اندر کفے پوچھا رفو گفت اے احمد بگو این چیز زود اے احمد بتائیے میری کہتے گر رسول چیست در دستم نہا چون خبرداری سے راز آسمان آپ کا دعویٰ ہے ابو جہل کہتا ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آسمان کی خبریں آپ کے پاس آتی ہیں آسمان کی خبریں بتانے والے میرے ہاتھ میں کیا ہے یہ تو بتا تاکہ سرکار نے فرمایا خفت چوخا ہی بگویم کان جہاں یا بگویم آن کے حقیم راز اے ابو جہل یہ بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے یا توجہ کرنا یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ خود بتائے گی میں کون یہ سرکار نے فرمایا کہ دونوں آپشن ہیں میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے اس میں کنکریاں پکڑی ہوئی کیا تو بڑا مٹھی ہے یہ بتائیے کیا سرکار نے فرمایا میں بتاؤں کہ کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بول کے بتا ابو جہل کا لگا یہ تو اور بھی حیران تو بات ہوگی عجیب بات ہے وہ کہہ رہے دوسری بات یہ پھر کہتا ہوں تو پھر سرکار نے جب توجہ کی تو رومی فرماتے ہیں کہ لا الہ گفتو الا اللہ بکف کوہرے احمد رسول اللہ بکف کہ آپ نے توجہ کی جب توجہ کی تو ابو جہل کی مٹھی میں جو کنکریاں تھی وہ کلمہ پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ تو کہ میں گواہی دیتی ہوں وہ کنکریاں یہ اللہ کے رسول ہیں جب کنکریوں نے گواہی دی رومی فرماتے ہیں تو شنید از سنگہا بو جہلئی زد سے خشم آن سنگہا را تر زمین کہ جب ابو جہل نے کنکریوں سے سنا کلمہ اس کو آیا غصہ جب غصہ آیا کنکریاں زمین پر دے ماری کہ یہ کنکریوں پر بھی جادو کر دیا تو رومی پیغام دیتے ہیں کہ کافران گویند احمد رامشر اینادان سے تند شکل کمر آج بھی کچھ لوگ مثلیت کا شکار ہیں وہ نبیوں کو مثلیت کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے فضیلت کی طرف نہیں جاتا رومی کے زمانے میں بھی ایسا تھا وہ پیغام دے کافر احمد کو بشر کہتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہے تو بشر لیکن شکل کمر احمد کو بشر دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی زمین پہ چلتا پھرتا ہے ہم بھی چلتے پھرتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے ہم بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں یہ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں ہمارے بھی بچے ان کے بھی بچے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے روم بھی کہتا ہے کہ احمد کو بشر تو
جو خود بنداشتن مفہوم کیا لوگوں دوستو کہ یہ نادان لوگ احمد کو بشر کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ہے تو بشر، تو لیکن سورج ڈوب جائے، حضرت مولا علی کی نماز اثر غزوہ خیبر سے واپسی پر قضا ہو جائے، ہے بشر، اس کے اشارے سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آتا تھا، ہے بشر، لیکن یہ بشر اگر حکم دے دے درختوں کو، درخت اپنی زمین کو چیرتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، ہے تو بشر، یہ نہیں دیکھتے بدبخت میدان کہ ان پہ شجر و اجر درود پڑھتے ہیں۔ مسلم کی حدیث سرکار نے فرمایا میں بعثت سے پہلے مکہ کے اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو میری ذات پر درود و سلام لے جاتا ہے۔ مسلم شریف کی یہ بدبخت احمد کو بشر کہتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ ہے تو بشر، لیکن ابو ہریرہ کے ہاتھ میں ایک پیالہ دودھ کا آتا ہے، 70 اصحاب صفا وہ بھوکے ہوتے ہیں، ایک پیالہ دودھ کا بخاری کی حدیث 70 اصحاب کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ تو حاضرین گرامی کل رومی کا یہ کہا، اب وقت میرے کل کافی ہو چکا ہے، تو میں آپ کا بھی زیادہ امتحان نہیں دینا چاہتا، بس آخر میں 4-5 منٹ میں کچھ اشعار رومی کے ان کے تصورات کو بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ یہ میری کتاب ہے جس میں رومی کے کلام کا انتخاب کیا گیا۔ رومی فرماتے ہیں یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا، وہ کہتے ہیں دنیا دار ہے۔ رومی کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بودن، نئے کماش ہو ڈکرا ہو فرزند ہو سن۔ قاری صاحب بڑے اچھے ماشاءاللہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سر پہ دستار پہنے ہوئی ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ اچھے کپڑے پہننا، دستار پہننا، اچھا لباس، اچھی رہائش، یہ دنیا نہیں۔ دنیا کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیا یہ ہے کہ اللہ کو بلا دے، اللہ یاد ہے تو اچھے کپڑے پہن لو، وہ دیندار ہے۔ اللہ اگر بھولا ہوا ہے تو چیپڑے بھی پہن لو تو وہ دنیا تھا، وہ دنیا تھا۔ کہتے دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل شدن، جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا وہ دنیا تھا۔ ہمارے خواجہ نقش بند جن کے نام سے یہ ادارہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقش بند، وہ فرماتے ہیں 2 مقامات پہ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ ایک مقام پہ جب میں نے حرم کعبہ میں ایک شخص کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کی یاد سے غافل، کوئی ایسی حرکت کی ہوگی، خانہ کعبہ سامنے تو اللہ کی یاد سے غافل ہے۔ کہتے دوسرا مقام وہ تھا بخارا کی ایک مارکیٹ میں لاکھوں کا ایک شخص کاروبار کر رہا تھا، اس کا دل اللہ 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 کرتا، ہاتھ کار ملے خلوت کا رنجمن ہمارے سلسلہ کا۔ تو فرماتے کہ دنیا کا تصور ہوتا ہے، اور اسی طرح توکل کا وہ فرماتے مال رہا کل بہر دی ماشی حمور نعم مال صالح خادش رسول۔ کہتے یہ مال کا ہونا یہ کوئی دنیا داری نہیں، مال ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم جگہ جگہ فرماتا ہے انفقوا خرچ کرو، خرچ کم کرو گے، اس کے پیچھے کہتے ہیں ایک سے بوٹی ہے، کماؤ تو پھر خرچ ہوگا۔ مال کہتے ہیں اس طرح جس طرح کشتی ہے پانی میں، پانی کو کشتی کے اندر نہ آنے دو، کشتی کے چلنے کے لیے پانی چاہیے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو غرق ہو جائے، نہ بھر کے دنیا نہ تر کے دنیا، آپ در کشتی ہلا کے کشتی، آپ اندر سے کشتی پوچھتے، اور فرماتے کر توکل میں کلی درکار کن، اے بندے اگر تو توکل کرنا چاہتا ہے تو کوئی کام کر، اسباب اختیار کر، یہ دنیا عالم اسباب ہے،
اور کار کن بس تکیہ پر جبار کن، کام کر کے پھر کہتے ہیں اللہ کا توکل کیا۔ مرید انتلیسی کا ترجمہ کیا، خبر نہیں کیا ہے نام ہے اس کا، توکل کے بارے میں ہمارے مساعدات لوگ، خبر نہیں کیا ہے نام ہے اس کا، خدا فریبی تو خود فریبی کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا رومی فرماتے رمز القاصد حبیب اللہ شنو از توکل تھا سبب قائل مشو، کہ کہیں توکل کے اللہ کے رسول نے فرمایا قسم کرنے والا اللہ کا دوست ہے، توکل کے نام پہ کہیں اپنے آپ کو عمل سے غافل نہ کر دینا۔ کان رام گزار مردے حال شو پیش مردے کان رہتا حال شو، پیغام دیتے ہیں کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جا، اس کے پاؤں کی مٹی بن جا، اپنے آپ کو پامال کر دے، کیونکہ ہر گفتائے اللہ پر گرچہ بھلکوں میں عبداللہ۔ تو حاضرین گرامی قدر، میں اپنی گفتگو کو اسی پہ کرتا ہوں، بس مقصود یہ تھا تاکہ پتہ چلے کہ علماء کے کلام کا مزاج کیا ہے، رومی کی بصری کا انداز کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، رومی کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ میں آپ سے شکر گزار ہوں منہاج القرآن علماء اکثر کہ جملہ عہدیداروں کا، محترم جناب علامہ محمد فیض الرسول صاحب کا، محترم جناب علامہ قاری کرمدار صاحب کا، جن کی وساطت سے آپ سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع ملا، آپ سے ملاقات ہوئی، اور علامہ عزیز الحسن صاحب، محترم علامہ قاری عتیق الرحمان صاحب یہ بھی تشریف لائے، عزت افزائی کی، تحریک منہاج القرآن کے ہمارے عہدیدار اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وبا علینا